ایمن دو مسائل ہمارے بہت بڑے ہیں. ایک تو ہم بلیم گیم سے باہر نہیں نکلتے. ہمیشہ اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا, وہ فلان ٹائم پہ اس نے ہمارا بیڑا کر دیا, اس وقت اس کو سمجھایا. دوسرا اپروچ ہماری ٹھیک نہیں ہے. اور تب اپروچ یہ ہے کہ میں آپ کے سارے حقوق چھین لوں اور پھر آپ سے کہوں کہ نہیں, آپ نے ہر حال میں میرا ساتھ دینا ہے کیونکہ یہ نیشنل کاز ہے. اس طرح نہیں ہوا کرتا. وہ جو ایک سیاسی جماعت کی بات ہوتی ہے, آپ نے اس کا مینڈیٹ چھین دیا, اب اس کا فالوور, اس کا ووٹر, اس کو تسلی کیسے ہو سکتی ہے؟ چلیں وہ بھی ہو گیا, پھر اس کا چیف منسٹر وہاں الیکٹ ہو گیا, آپ اس کو بھی ماننے سے انکار کرتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نیشنل کوہیژن ہونی چاہیے. ہاں, آپ ڈرا کے خوف سے تو ٹھیک ہے کر لیں, مطلب ایک بندہ خاموش ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے جی بولے گا نہیں, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ دل سے آپ کے ساتھ ہو جائے گا؟ اس طرح نہیں ہوتا. آپ ڈرا دھمکا کے خاموش تو کرا سکتے ہیں لوگوں کو, لیکن ان کو دل سے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے. یہ بالکل یونیورسل ٹروتھ ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ بات کرتے ہیں قومی ہم آہنگی کی, سیاسی یکجہتی کی. اے پی ایس کے بعد اسی لیے کامیاب ہوا وہ آپریشن کہ پوری قوم کو لگا کہ نہیں, ایسی کی تیسی ان دہشت گردوں کی, ان کو ہر حال میں ختم ہونا چاہیے. وہ ایک موقع تھا. پھر آپ نے ایک اور موقع آیا جب انڈیا کے خلاف آپ کی وہ جنگ ہوئی, اس میں پوری قوم پھر ساتھ آ گئی, کوئی سیاسی اختلاف نہیں تھا. لیکن اس وقت بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جب فیز گزرے گا وہ پھر چیزیں اسی طرح سے آئیں گی, سیاسی اختلاف پھر آئیں گے. جب آپ یہ طے کر لیں کہ جی ہاں ایک سیاسی قوت کو تو ہم نے بالکل ختم کر دینا نا, وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ تو ہے ہی نہیں, وہ تو اس کا وجود ہی نہیں ہے. وہ ایک مرحل افتخار چودھری صاحب نے وہ ایک فیصلہ دیا تھا, وائڈ اب نیشیو, وہ بڑا مشہور ہوا تھا اس وقت, وہ ٹرم مشہور ہوئی تھی کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے. تو جب آپ وجود تسلیم ہی نہیں کر رہے تو پھر آپ ان سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کا ساتھ دیں؟ دل سے ساتھ دیں. ساتھ تو بظاہر تو ہر بندہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے, اور یہ بڑا آسان ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ وہ جو چل رہا ہے وہ بینڈ ویگن ہے, اس کے ساتھ آپ چل پڑیں کہیں جی ہاں بالکل ٹھیک ہے, یہ چونکہ یہ کہا جا رہا ہے تو میں نے بھی یہی کہنا ہے. اس طرح نہیں ہوتا. یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں اپروچ اپنی ٹھیک کرنی پڑے گی. ہمیں وہ ہم آہنگی ایک دفعہ پھر لانی پڑے گی. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جی یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, اس کو سائیڈ پہ کر دیں اور اس کے بعد یہ ہم توقع کریں کہ سب ایک پیج پہ آ جائیں گے, سب ساتھ دیں گے. اس طرح نہیں ہوا کرتا. یہ اپنی اپروچ کو چینج کرنا پڑتا ہے. صحیح, لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. پاکستان میں 24, 25, 26 کروڑ لوگ ہیں اس وقت. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ایک فرمان سے یا آپ کے کچھ کہہ دینے سے وہ 26 کروڑ آپ کے پیچھے چل پڑیں گے؟ اس طرح نہیں ہوتا. اختلافات ہوتے ہیں لیکن نیشنل ایشوز پھر ایسے آتے ہیں جس پہ پوری قوم کو ایک, اور وہ صرف قوم کی ذمہ داری نہیں ہوتی, اس قوم کے رہنماؤں کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے جو اس ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو سب کو اکٹھا کریں اور ان میں ایسی یکجہتی اور ہم آہنگی پیدا کر دیں کہ وہ پھر وہ جو آپ کہتی ہیں سیسا پلائی دیوار وہ پھر بن جایا کرتی ہے. صحیح. فیصل صاحب, یہ کیسے بنے گی وہ سیسا پلائی دیوار؟ کیسے ہوگی ہم آہنگی؟ کوئی حل نظر آتا ہے آپ کو؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, یہ جو اے پی ایس کا ثانیہ ہوا تھا, پاکستان میں رہنے والا ہر انسان اس بات پہ متفق ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا وہ ایک بدترین دن تھا, ایک افسوسناک دن تھا, جب ہمارے معصوم بچوں کو جو ہے وہ دہشت گردوں نے بڑی بے رحمی اور بے دردی سے جو ہے وہ قتل کر دیا. بات یہ ہے کہ اس ثانیے سے ہم نے سبق سیکھا. اس بات پہ جو ہے نا غور کرنے کی ضرورت ہے. بھائی ایک ہو گئے تھے, ایک تو اپنے خوف کی وجہ سے ہو گئے تھے نا, ہمیں اپنے بچوں کا خوف ہو گیا تھا نا, اس لیے ایک ہو گئے تھے نا, سب ایک ہو گئے تھے, افسوس ہوا, جذبات غالب آ گئے تھے, ایک ہو گئے تھے. وہ جو ایک ہو گئے تھے تو کیا ہم آج تک ایک ہیں؟ وہ ایک کیوں نہیں رہے؟ اس پہ ہمیں نا غور کرنے کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے کہ ہم نے اس سے جو ہے وہ سبق سیکھا. اب یہ نا کہہ دینا بہت آسان بات بھی ہے, بہت اچھی بات بھی ہے کہ ہم سب کو آپس کے اختلافات ختم کر دینے چاہیے. میں بھی بول رہا ہوں اختلافات ختم کر دیں, آپ سب لوگ بیٹھ کے بول رہے ہیں اختلافات ختم کر دیں. نہ ہماری وجہ سے اختلافات ہے, نہ ہماری اتنی حیثیت ہے کہ ہم اختلافات ختم کر سکتے. تو جو اسباب ہیں, جو محرکات ہیں, جو اس اختلافات کا باعث بن رہے ہیں,
وہ اختلافات دیکھیں، میرا آپ کے ساتھ سیاسی اختلاف ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا میرے سے کوئی نظریاتی اختلاف ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اختلافات جو معاشرے کے اندر انتشار پیدا کرنے کا سبب بن رہے ہوں، ان اختلافات کو ختم کرنا چاہیے نا. باقی سیاسی اختلافات تو رہنے چاہیے، یہ تو ایک مثبت بات ہے، تو معاشرے کے لیے بھی ایک مثبت چیز ہوتی ہے. لیکن وہ اختلافات جو معاشرے میں انتشار پیدا کر رہے ہوں، اچھا وہ معاشرے میں جو اختلافات انتشار کا سبب بنتے ہیں، اس میں تو 99% عام آدمی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. عام آدمی کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا ان اختلافات کا. وہ تو اس ملک کے بڑوں کے اختلافات ہیں نا، چاہے وہ سیاسی بڑے ہیں یا غیر سیاسی بڑے. صحیح. تو اختلافات بھی انہوں نے ہی ختم کرنے، میں نے اور آپ نے تھوڑے اختلافات ختم کرنے. میرے اور آپ کے اختلافات کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. بالکل. تو یہ جو کچھ ہوتا ہے، یہ بربادی ہوتی ہے، یہ تباہی جو مچتی ہے، یہ جو دہشت گردی کے بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، سب اس بات پہ متفق ہو جاتے ہیں اختلافات کا نتیجہ ہے. تو بھائی میرے اور آپ کے اختلافات کا نتیجہ تھوڑی ہے، وہ تو بڑوں کے اختلافات کا نتیجہ ہے، تو انہوں نے ختم کرنے. بالکل. تو یہ میری اور آپ کی خواہش ہی ہو سکتی ہے ختم کر دیں. ہمارے آپ کے اندر اس ملک کے 99.99% لوگوں کی یا 99% لوگوں کی یہ حیثیت تو نہیں نا ان اختلافات کو ختم کروا دیں. تو جو اس ملک کی سیاسی اور غیر سیاسی اشرافیہ ہے، اس کو اپنے اختلافات ختم کرنے. قوم نے اختلافات ختم نہیں کرنے، قوم تو ایک ہے. جب بھی کوئی وقت آتا ہے قوم ایک جگہ کھڑی ہو جاتی ہے. باقی چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، وہ معاشرے کے زندہ رہنے کی، معاشرے کے سانس رہنے کی علامت ہوتے ہیں. وہ تو رہنے چاہیے. میرے ان کے ساتھ اختلافات ہیں، وہ رہنے چاہیے. معاشرہ زندہ ہے، سانس لیتا ہے. صحیح. لیکن وہ اختلافات جو ملک کی تباہی و بربادی کا پیغام لے کر آتے ہوں، ہماری نسلوں کو جو ہے وہ تباہ کرنے کا سبب بن رہے ہیں، ان اختلافات کو ختم کرنا ہے. اور وہ میں نے آپ نے نہیں کرنا، اس کی ہم اور آپ صرف خواہش کر سکتے ہیں. صحیح. تو جنہوں نے ختم کرنے ان کو چاہیے کہ وہ ختم کر دیں آپس میں. وہ مل کر جو ہے وہ بیٹھے. ہم اور آپ تو ایک پیروکار ہیں نا. بالکل. اور ہم تو ان اختلافات کے وہ ہیں کہ جو اثر اس میں متاثرین میں سے اختلافات کے. بالکل ایسا ہی. اختلافات کا سبب قوم نہیں ہے. بالکل. قوم تو اختلافات کی متاثر میں سے. صحیح. تو وہ ختم کرے اختلافات، ان کو ختم کرنے. بالکل ایسے ہی. یہ تمام تر اختلافات ختم ہونے چاہیے فیصل صاحب، اور سب کو ایک پیج پر آنا چاہیے. الیاس صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب تک کئی آپریشن کیے جا چکے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کئی جانیں قربان ہو چکی. آپ کیا سمجھتے ہیں منزل کتنی دور ہے، اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے مزید کیا بہترین اقدامات کرنے کی ضرورت ہے ہمیں؟ لیکن اس میں سب نے کہا کہ جی سب کو ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے، ایک مل بیٹھ کے اور حکمت عملی. اور وہ سب سے بڑی آپ دیکھ لیں کہ جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو تمام جماعتیں اکٹھی ہو گئی. حالانکہ اس ٹائم دھرنا بھی چل رہا تھا، سب ایک پیج پر اکٹھے ہوئے اور اس پر ایک جو ہے نیشنل ایکشن پلان جو چلا، تو اس پر اس نے کامیابی سے کیا کہ دہشت گردی کا آپ دیکھ لیں 46,000 سے زیادہ مربع میٹر جو ہے آپریشن کلین اپ کیا، سارا سویپ کیا. تو اس ٹائم دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے جو ہے کہ ان کے لیے بہت کام کیا. لیکن اس کے بعد سب پھر بیٹھ گئے، بھول گئے اور آپس میں پھر اختلافات کرنے لگ گئے. حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ دہشت گردی کا جو واقعہ ہوا، دہشت گرد باہر سے ٹریننگ لے کے آئے، کدھر سے افغانستان سے ٹریننگ لے کے آئے. اور ہمارے جو دشمن ہیں جو بالکل وہ سب کے سامنے اب واضح ہو گیا. پہلے ہم کہتے تھے کہ وہ دشمن ہیں، لیکن اب کوئی یقین نہیں کرتا. اب پوری دنیا مانتی ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ بھارت کرواتا ہے، اور بھارت نے ادھر سے دہشت گردی کروائی اور ہمارے ملک میں. تو ہمیں اس دہشت گرد جو ہمارا دشمن ہے اصل، ان کے خلاف کٹھے رہنا چاہیے. اور ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں. اور جب ہم بالکل نیشنل ایکشن پلان بڑی اچھی طرح کامیابی سے کام ہوا، لیکن سیاسی طور پر ہم متحد نہیں ہوتے. ہم میں سے پھر ان کو استعمال آپس میں اختلافات رکھتے ہیں، جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ دہشت گرد، وہ دشمن جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں سرحدوں کے پار، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کبھی استحکام نہ ہو اور اس طرح کے واقعے. اب ہمارے وہ شہداء جو ہیں جن کی قیمتی جانیں گئیں ان دہشت گردوں کی وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے، جو ہم آپس میں سیاسی طور پر ایک دوسرے سے اختلافات رکھے. ملک میں اس ٹائم بھی ایسے ہی مسئلہ چل رہا تھا کہ جی ایک دوسرے دھرنے دیے ہوئے تھے، تو اس طرح آپس میں افراتفری پھیلائی ہوئی تھی. تو اس سے دشمن ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو بھلا کے ملک کو اپنا سٹیبل کرنا چاہیے
इससे ना सिर्फ मुल्क की सियासी तौर पर स्टेबल होगा, सही। मुल्क दहशत गर्दी के खिलाफ भरपूर तरीके से मुकाबला कर सकें। अब देख लें दोबारा हमें दहशत गर्दी का सामना करना पड़ा है, जिसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए पाक फौज जो जिस तरह कुर्बानियाँ दे रही हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती, सरहद और सरहद के पार भी। और जिस तरह रोका है, जिस तरह वो दहशत गर्दों ने हमला कर दिया था अफगानिस्तान से, और जिस तरह भारत ने हमला किया रात के अंधेरे में, और ये तमाम चीज़ें देखने वाली हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह बहादुरी से मुकाबला किया, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे इलियास साहब, पाकिस्तान ने तो हमेशा अमन की बात की है, और अगर किसी दुश्मन ने हमारी तरफ अगर देखी है तो उसकी आंखें नोच ली गई हैं। लेकिन अब मौका ये कि तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद होना पड़ेगा दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे IMF की किस्त तो मिल गई है, शरह सूद भी कम हो चुकी है, पेट्रोलियम मसनूआत भी सस्ती हो गई हैं, मगर इसके बावजूद महंगाई बढ़ने की पेशगोई की जा रही है। तो फिर आखिर अवाम को सुख का सांस कब नसीब होगा, इसी पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।